الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرے، کون اس کے لیے خیر کا سبب ہے اور کون اس کے لیے شر کا سبب ہے۔ خیر اور شر کی پہچان انسان کو کامیابی اور کامرانی اور منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں ہم دنیا میں آئے، یہاں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ ایک سفر کے اوپر جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا سٹے ہے، جو بندہ اپنی منزل پر جاتے ہوئے راستے میں کسی جگہ سستانے کے لیے تھوڑا سا وقت ٹھہر جاتا ہے، تو اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ انسان اپنی منزل اگر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے کہ میں نے جانا کہاں ہے، تو انسان کے لیے اس منزل کو پانے کے لیے اسی کی طرف تیاری کرنا اور ادھر ہی متوجہ رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو انسان اپنی منزل کو ہی بھول جائے تو وہ راستے میں ہی بھٹک جاتا ہے اور اسے کبھی منزل نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہمارا سٹے بہت محدود سا ہے۔ ہم دنیا میں آئے 50 60 سال 100 سال، کسی کو یہاں رہنا نصیب ہوا، لیکن ہر ایک نے یہاں سے کوچ کیا اور قیامت تک آنے والا ہر انسان کوچ کر جائے گا۔ اس کے لیے چھوٹا بڑا ہونے کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے۔ نوجوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے یہاں ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کب چاہتا ہے کہ اس انسان نے آگے جانا ہے۔ لیکن یہ بات ہر بندے کو معلوم ہے کہ جہاں انسان نے جا کے سٹے کرنا ہو، وہ اپنے سٹے کے مطابق تیاری کرتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ہم دنیا میں ٹھہرنے کے لیے نہیں آئے، تو سامان اس طرح ہم دنیا کے اندر یہاں ٹھہرنے کا کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور جہاں ہمیشہ کا سٹے ہے، واپسی بھی نہیں ہے، اس کے لیے سامان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی خوشبخت نیک انسان جس کو بلاوا مدینہ طیبہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے آ جائے اور وہ عمرہ یا حج کے لیے اس کو آنے کی اجازت نصیب ہو جائے تو وہ وہاں کی کرنسی پہلے تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہاں جا کے یہ کرنسی نہیں چلے گی جو ہمارے روپے کی صورت میں ہے، وہاں ریال چلتا ہے۔ تو یہاں سے جانے والا پہلے وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پر ضروریات کی تکمیل بھی کر سکے اور وہ اس کے کام آئے۔ جو وہاں کی کرنسی ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہے تو اس کا وہاں کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اسی طرح ہم یہاں دنیا میں آئے تو دنیا میں جتنا ٹھہرنا ہے اتنی یہاں کی کرنسی چاہیے، اور ٹھہراؤ سے زیادہ جب کوچ کر جانا ہے تو یہاں کی کرنسی یہاں ہی رہ جائے گی، اور جہاں جانا ہے وہاں یہ کرنسی چلتی نہیں ہے۔ وہاں کی کرنسی نیکی اور صالحات ہیں۔ تو سفر پہ جانے والے مسافر ہمیشہ اپنی منزل پر جہاں جا کے ٹھہرنا ہے وہاں کی کرنسی اپنی جیب میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن ہم اپنے اس دیش کی کرنسی بھول گئے۔ خوش نصیب صرف وہ لوگ ہیں جو اپنا سامان آخرت تیار رکھتے ہیں کہ وہاں جس کرنسی میں لین دین ہوگا وہ وافر مقدار میں اس کے پاس موجود ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اس کرنسی کے تیار رکھنے کا اتنا آسان راستہ بتایا ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان دو کلمات ہیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمات ہیں جو زبان سے ادا کرتے ہوئے اتنے ہلکے پھلکے ہیں کہ زبان پر کوئی بوجھ نہیں بنتا ان کو ادا کرتے ہوئے، لیکن ان کا وزن اتنا ہے، یہاں زبان پر تو ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ہلکے پھلکے ہیں، لیکن جب میزان آخرت لگے گا تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا کبھی نہیں اٹھے گا، اتنا بھاری ہوگا۔ تو مالک الملک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس آخرت کے مقام کی کامیابی کے لیے ہمیں بے شمار سہولیات عطا فرمائیں۔ تو آقا نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے انسان کی زبان پر کتنا بوجھ بنتا ہے، کچھ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میزان آخرت لگے گا، میزان عدل لگے گا، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا کبھی ہلکا نہیں پڑے گا۔ دوست دشمن کی پہچان ضروری ہے، جس طرح یہاں کی ٹھکانے کی پہچان ضروری ہے کہ ہم نے یہاں کتنا رہنا ہے، تو جتنا رہنا ہے اتنا سامان تیار کرنا عقل مندی کی بات ہے، اور ایسا بوجھ جو اٹھایا بھی نہ جا سکے وہ کبھی کوئی مسافر ایسا سامان اٹھا کے ساتھ نہیں لے جاتا، وگرنہ وہ یہاں ہی رہ جائے گا۔
کیونکہ وہ تو اس سے اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں، اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج تک جتنا یہاں سے کسی نے بوجھ اٹھایا ہے وہ کوئی بھی ساتھ نہیں لے جا سکا، سارا جہاں چھوڑ کے گیا، اور کفن کی جیب بھی نہیں تھی، اور یہاں سے ایک دھیلا بھی ساتھ لے کے جانے کی اس کے پاس پوزیشن کسی کے پاس بھی آج تک نہیں رہی ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی اپنی پوری کوشش کی، یعنی شیطان انسان اور جن و انس کا دشمن ہے، کہ اس نے ہمیشہ انسانوں کو جنت سے محروم کرنے کا پورا پلان بنایا، اور ہمیشہ اپنی کوشش رکھی کہ میں انسانوں کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنہ میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب جیسے بنا، وہ تمہیں بھی جنت سے نکالنے کا ہی سبب بننا چاہتا ہے، کہ تمہیں کبھی کسی کو جنت میں داخل ہونے کا مقام نصیب نہ ہو سکے۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، اس نے اتروا دیا تمہارے ماں باپ کا لباس، تاکہ وہ انہیں بے پردہ جگہیں دکھا دے، بے پردہ رہنے والی پردہ کی جو جگہیں ہیں وہ دکھا کے بے پردہ کر دے۔ یہ اس کی کوشش ہے، کیونکہ جنت میں تقویٰ کا لباس چلے گا، وہاں تقویٰ کا لباس التقویٰ خیر، تقویٰ کا لباس، اللہ کی خشیت اور فرما برداری کا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا۔ یہ بڑا معمولی اور حقیر قسم کا لباس یہ وہاں نہیں ہوگا۔ تو جنت سے نکالا تو ان کی پردہ کی جگہیں ظاہر ہو گئیں، تو وہ پھر اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے تاکہ اس پردہ والی جگہوں کو ڈھانپا جا سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا پردہ شیطان اتارنا چاہتا ہے جیسے تمہارے ماں باپ کا اتارا تھا، تو کوئی تم سمجھداری سے کام لینا، عقل کرنا کہ کہیں تمہارا بھی پردہ وہ اتارنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، شیطان تمہیں دیکھتا ہے، اور اس کا پورا قبیلہ جو ہے، جو شتونگڑے اس نے تیار کیے ہوئے ہیں انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، وہ سارے تمہیں ہر جگہ سے دیکھتے ہیں۔ من حیث لا ترونہم، لیکن تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے یہ ذرا آپ ذہن میں رکھنا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو یاد رکھنا تو تمہیں اپنے آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ ہمارا دشمن کس قدر خطرناک اور قوتوں والا ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کس قدر کمزور ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کمزور رہنے نہیں دیا ہے۔ مومنین کو اللہ نے کمزور نہیں رہنے دیا ہے، بلکہ مالک الملک نے فرمایا کہ تم صرف ایک کلمہ پڑھو گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کی تمام تر قوتوں سے، کہ وہ گرفت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ تو مالک الملک میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو مالک نے فرمایا میں تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں گا تو ساری شیطنت دری کی دری رہ جائے گی۔
اور تمہارا بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطنت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس سے اپنا دشمن ہی سمجھو، کیونکہ وہ تمہیں اسی دنیا کی بھول بھلائیوں میں ڈال کر تمہاری آخرت لوٹنا چاہتا ہے، اور اس نے سارا یہی کام جو ہے وہ کیا ہے، ساری کوشش محنت کاوش اس کی اسی کے لیے لگی ہوئی ہے۔ لیکن وہ دشمن جو تمہیں دیکھتا ہے، تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ یراکم ہوا، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ خود بھی دیکھتا ہے، وقبیلہ، اس کا پورا کنبہ، شیطانوں کا پورا کنبہ بھی تمہیں دیکھتا ہے۔ لیکن من حیث، اس طرح کہ لا ترونہم، تم اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں شیطان کبھی نظر آیا؟ نہیں، شیطانوں کا قبیل بھی نظر نہیں آیا، وہ نظر نہیں آتے۔ تو دشمن اگر جاننا پہچاننا ہو، جو نظر آئے، تو اس سے بچنے کی سبیل بڑی آسان ہوتی ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ لیکن اگر دشمن آپ کے دوست کی روپ میں آ کر تمہارے ساتھ رہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اور تمہاری جڑیں کاٹے، تو اس سے بچنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے بنی آدم کو یہ خطاب فرمایا کہ اے بنی آدم، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچ کے رہنا، دشمن کو دشمن سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس نے ہم سے قوتیں مانگی تو ہم نے ان کو طاقت دے دی کہ میں تمہیں ساری طاقتیں دیتا۔ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، باری تعالیٰ تو نے مجھے جنت سے نکالا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان کو حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو دھتکارا گیا، نکال دیا گیا۔ تو اس نے کہا باری تعالیٰ تو نے مجھے جنت سے نکالا تو میں تیرے بندوں کو بھی جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ لیکن پھر اعتراف کیا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے مخلص بندے جو ہیں وہ میری دسترس سے باہر ہوں گے۔ تو انسان دنیا میں کامیاب اور سرخرو صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو شیطنت سے بچائے، شیطان کے حملے اور شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو نکالے۔ وہ مختلف رنگوں اور روپوں میں آ کے انسان کو اپنی محبتوں، اپنی دوستیوں کا یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میں تمہارے لیے مخلص ہوں۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی کہ میں تمہارے خیر خواہی کے لیے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تم کھا لو۔ تو اسی طرح وہ حملے پوری ذریت آدم پر کرتا ہے، لیکن جو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، جو اس کو رد کرتے ہیں ایمان کے نور سے روشن و منور ہو جاتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عدل و احسان کی بات کی تھی کہ دین عدل کا نام ہے اور احسان کا نام ہے۔ اپنے ساتھ احسان کرنا، اپنے ساتھ عدل کرنا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کو ذرا آہستہ کریں، وہ ادھر والا بھی چلا دیں، اس کو آہستہ تھوڑا سا کر دیں، بند۔ خدا کے بندے، اللہ رب العزت نے انسان کو شیطان کے چنگل سے
وہ ہمیشہ انسان کو اپنے دھوکے میں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن انسان کو بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیشہ دیا کہ وہ شیطانوں کا دوست ہے، کافر کا دوست ہے، کافروں کا دوست ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو نکالنے کا اس نے پروگرام بنایا، اسی طرح انسانوں کو، پوری بنی نوع انسان کو وہاں سے نکالنے کا وہ پورا پلان بناتا ہے، لیکن وہ لوگ بچ جاتے ہیں اس کے چنگل سے جن کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو ایک طرف دشمن ہے شیطان، دوسری طرف دوست ہے رحمان۔ اللہ رب العزت خیر کا علم بردار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ خیر چاہتا ہے، اور شیطان شر کا علم بردار ہے، ہمیشہ انسان کے لیے شر تلاش کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک سبق یاد کروایا ہے ہمیشہ سے کہ دین دوسرے لوگوں کی خیر اور بھلائی کی سوچ اور فکر کا نام ہے۔ مومن کبھی شریر نہیں ہو سکتا، شر پھیلانے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ شر پھیلانا شیطان کا کام ہے۔ تو جو شیطان کے دوست ہیں وہ کبھی ایمان کے نور سے روشن و منور نہیں ہو سکتے، اور جو مومن ہیں وہ شیطانوں والا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو قوت دی کہ اس نے کہا کہ میں ساروں کو گمراہ کروں گا، تو مالک الملک نے فرمایا جا، تیرے لیے کھلا میدان ہے، تو اپنی محنت اور کوشش کر کے دیکھ لے، لیکن جنہوں نے میری ذات کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا تو کبھی ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت 27 سورہ اعراف کی، یہ شیطان کو جو اللہ نے قوتیں، طاقتیں دی ہیں ان کا بیان کر رہی ہے۔ فرمایا انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ صرف یہ تمہیں سے مراد یہ قلعہ گجر سنگھ والے ہیں، اس مسجد والے ہیں، پاکستان والے ہیں، امریکہ والے ہیں، آج کے دور کے ہیں یا پچھلی صدیوں کے دور کے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو وہ شیطان، مالک نے فرمایا انہو یراکم ہوا، وہ بھی دیکھتا ہے اور اس کا پورا قبیل بھی دیکھتا ہے۔ اب دشمن تمہیں دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں وار کرنا ہے، من حیث لا ترونہم، لیکن تم اس سے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آ جائے تو انسان بچ جائے، اس لیے کبھی شیطان انسان پر حملہ آور ڈنڈا لے کے نہیں ہوتا۔ اس کا کیا کام ہے، شیطنت وہ کیسے پھیلاتا ہے؟ تو اس کی شیطنت کا پھیلاؤ صرف سوچ اور فکر میں، دماغ میں وسوسہ اندازی کرنا ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کہاں کرتا ہے؟ اس کی سوچ اور فکر میں گمراہی ڈال کر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا وعدہ دلاتا ہے کہ اگر تم نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو تیرے اپنے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شیطان تمہیں فقر و افلاس، بھوک کا وعدہ دلاتا ہے کہ تم نے اگر یہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ خرچ کر دیا تو تیرے اپنے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو کیا کرے گا؟ لیکن وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کام کرنے کی ترغیب دلاتا ہے شیطان۔ لیکن واللہ دوسری طرف یہ شیطان ہے، دوسری طرف مالک الملک ہے۔ واللہ یعدکم
मगफिरतन मिन्हु व फदला, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह तुम्हें मगफरत, बख्शिश और अपने फजल व करम का वादा दिलाता है कि तुम अगर मेरे हुक्म की तामील करोगे तो तुम्हें अपने फजल व करम से ऐसे नवाज दूंगा कि सिर्फ दुनिया क्या तुम्हारी आखिरत भी मैं पूरी संवार दूंगा। वल्लाहु वासिअन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअतों वाला है और बड़े इल्म वाला है। इंसान को इसी धोखे में उसने रखा हुआ है कि अगर 100 में से 20 खर्च कर दें तो 80 रह जाते हैं, जो कम हो जाते हैं। लेकिन मालिकुल मुल्क फरमाता है जिसने मेरे नाम पर खर्च किया है तो हम उसके एक दाने को 700 गुना बढ़ा देते हैं। इंसान जहाँ बैंक तलाश करता फिरता है जहाँ पर अपना खाता खोले और उसकी दौलत बढ़ती चली जाए, मालिकुल मुल्क फरमाता है कि हमारे पास भी कभी अकाउंट खोल के देखें तो हम अपने खाते